اور اس مہینے کو یوم النحر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یوم النحر یعنی قربانیوں والا دن۔ تو اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10، 11 اور 12 تاریخ میں قربانی کا حکم فرمایا ہے۔ تو بہت سے مسلمان اس سنت کو زندہ رکھتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو قربانی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب نبی پر حکم آیا کہ قربانی کرو، تو نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ قربانی کرو۔ اب صحابہ جب کوئی بات نبی صحابہ سے فرماتے تو صحابہ اس بات کی تحقیق کرتے تھے کہ یعنی یہ قربانی جو ہے کس نے حکم دیا ہے، کس چیز کا حکم ہے۔ تو نبی فرماتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، اور قربانی کچھ مخصوص جانور ہیں ان کی قربانی کرنی ہے۔ جب فرمایا تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، اور دوسرا سوال تھا یا رسول اللہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ ہم قربانی کے لیے جو جانور خریدتے ہیں اس میں مال و دولت بھی جاتا ہے، تو اس مال و دولت جو گیا ہے تو ہمیں بھی کچھ فائدہ حاصل ہونا چاہیے، تو اسی کو فضیلت بولتے ہیں۔ کیا فائدہ حاصل ہوگا، کیا تمہیں فضیلت ملے گی؟ جب نبی سے پوچھا گیا تو نبی ارشاد فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو تمام انبیاء میں نبی و آخر الزماں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ تمام نبیوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں نبی کے بعد، تو وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے قربانی کی۔ جب قربانی کا حکم آیا تو معلوم ہے کس کی قربانی کی، آپ نے بہت سے واقعات ملاحظہ فرمائے ہوں گے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، وہاں دمبا آ گیا۔ تو اب ہم اس دمبے کو تو یاد رکھ لیتے ہیں، جانور کو تو یاد رکھ لیتے ہیں، لیکن اصل جو قربانی تھی اس قربانی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ لا علمی کی بنیاد پر اس عید الاضحیٰ کو ایک نام دے دیا ہے بقر عید کا۔ تو یہ صرف لا علمی کی بنیاد پر ہوا ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کا مقصد صرف بقرہ ذبح کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ اپنی محبت دکھانے کا نام تھا، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا نام تھا۔ اور قربانی اسی کو کہتے ہیں جو قرب الہی کے لیے ہو، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ہو، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ لیکن عموماً آج یہاں پر جب قربانیاں ہوتی ہیں تو صرف جانور کو وہ ذبح کرتے ہیں، اپنے دل میں جو گناہ ہے، جو بغض ہے، دل میں حسد ہے، اس کی قربانیاں نہیں کرتے، بلکہ قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنے دل کا جو بغض ہے، دل میں جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو پہلے قتل کریں، ان برائیوں کی پہلے قربانیاں کریں، پھر جانور کی قربانیاں کریں۔ کیونکہ یہ قربانی یہ مسلمان پر واجب ہے، اور بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ 4 شروط ہیں، 4 شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ بتایا، ایک کہ اس کا مسلمان ہونا یہ اس پر واجب کرتا ہے، کہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتا ہے تو اس کی قربانی قبول بھی نہیں ہے۔
حتیٰ کہ اگر ایسا ہوا کہ وہ شروع کی تاریخ میں عید الاضحیٰ کی شروع کی تاریخ میں تو غیر مسلم تھا، لیکن آخری تاریخ میں یعنی 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا اور بالغ تھا اور مال و دولت یعنی مالک نصاب تھا اور مقیم تھا، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ 4 شرطیں ہیں۔ 4 شرطیں کیا ہیں؟ کہ مسلمان ہونا اور بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا ہے اس کا مقیم ہونا، کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ان مسافر کی مدت وہ 92 کلومیٹر ہے کہ اس نے اگر آدھے مہینے سے پہلے کا ارادہ کر کر گھر سے نکلا تو اسی کو مسافر کہتے ہیں، کہ 3 دن کی مدت تک وہ چلا اور چلنے کی درمیانی چال ہے تو اسی کو مسافر کہتے ہیں۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، جب وہ گھر آ جائے گا، جب وہ اپنی مسافت پوری کر لے گا تب جا کر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن ہاں اگر وہ مسافر کی حالت میں بھی قربانی کرے تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور چوتھا ہے مالک کے نصاب ہونا، کہ ہر مالک کے نصاب پر واجب ہے قربانی، اور مالک کے نصاب ایسا جو 52 تولے چاندی غالباً اس کی قیمت ہونا، یا وہ چاندی ہونا یا سونا 7 تولہ سونا ہونا، یہ ہونا اس پر قربانی واجب کر دیتا ہے۔ اور آج ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، جنہوں نے بہت سالوں سے قربانی نہیں کی ہے، بہت سال ایسے بیت گئے انہوں نے قربانی نہیں کی، حالانکہ انہیں معلوم بھی ہے کہ قربانی ہم پر واجب ہے، کیونکہ وہ عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مالک نصاب بھی ہیں اور مقیم بھی ہیں، تب بھی وہ قربانی نہیں کرتے۔ تو فقہاء کرام لکھتے ہیں اس کی دیکھیں کیا، اس کی جب وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کی کیا نحوست ہے۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جو قربانی واجب ہونے کے بعد بھی نہیں کرتا ہے تو وہ قربانی کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ کیا اس سے زیادہ کوئی اور نحوست ہو سکتی ہے؟ قربانی کی جو فضیلت ہے، قربانی کا جو ثواب ہے، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب ایک نبی کی حدیث ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم النحر میں قربانی کے علاوہ کوئی عمل خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یعنی جو قربانی کے دنوں میں جو یہ خون بہتا ہے، جو جانوروں کا خون بہتا ہے، اس خون سے بہتر رب تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں اگر کوئی اور صدقہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ قربانی والے کو ہوگی۔ اور بہت سے لوگ جو یہ ذہن بنا چکے ہیں، اور میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھا تھا کہ وہاں پر بھی لوگ یہ بول رہے ہیں کہ قربانی نہ کرو، بلکہ قربانی کی جو قیمت ہے وہ صدقہ کر دو، کسی غریب اور مسکین کو دے دو، یا کسی بیوہ کی شادیاں کر دو، یعنی اس قیمت کو کسی فاؤنڈیشن میں جمع کر دو، یا بہت سی تحریک چل رہی ہے ان تحریک کو جمع کر دو۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو قربانی کے ایام میں واجب ہے وہ قربانی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام کر لیتے ہو تو وہ کام تو اس کے ثواب تک نہیں پہنچے گا۔ ہاں یہ غریب اور مسکین کو دینا وہ ثواب ہے، لیکن اس ثواب کو وہ نہیں پہنچے گا جو ثواب قربانی کا ہے۔ قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے، اور جو قربانی نہیں کرتے واجب ہونے کے بعد بھی، نبی ارشاد فرماتے ہیں، نبی کی اس حدیث کو بھی یاد رکھنا، نبی ارشاد فرماتے ہیں جس پر اتنی وسعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور تب بھی وہ قربانی نہ کرے، یعنی اتنا مال و دولت ہونے کے بعد بھی وہ قربانی نہ کرے، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں تو وہ ہماری عیدگاہ سے دور رہے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اب دیکھیں ذرا، عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، اور گاہ کا معنی ہوتا ہے جگہ۔
یعنی ہماری وہ خوشی کی جگہ کو بھی پاس کو نہ آئے. تو سوچیں ذرا جو قربانی نہ کرتا ہو اس کے لیے کتنی بڑی نحوست ہے. اب اس حدیث کے مد نظر اگر ہم غور و فکر کر کر دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے جو قربانی نہ کرتا ہو، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ کھانا منع فرما دے، یعنی اس کی خوشی میں شریک ہونے کو منع فرما دے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قربانی تو ان پر واجب ہے لیکن وہ قربانیاں نہیں کرتے ہیں. بہت سے سال گزر گئے وہ قربانی نہیں کرتے ہیں. اگر ان کو معلوم نہیں ہے تو اب ان کو معلوم ہو گیا ہے. اب ان کو معلوم ہو گیا ہے. اور اگر تم قربانی نہیں کرتے ہو تو ترک وجوب کی وجہ سے تم گناہگار ہوگے. اس واجب کے ترک کرنے سے ایسے گناہگار ہوگے جس کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومنوں کی عیدگاہ کے پاس بھی نہ بھٹکے، مومنوں کی خوشی کے پاس بھی نہ جائے، ان کی تمام محفلوں میں نہ جائے. تو سوچیں ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو قربانی تو کرتے ہیں لیکن ان کی کچھ وجوہات کی وجہ سے قربانیاں نہیں ہوتی. بلکہ ہمیں قربانی جب کرنی ہے تو صرف جانور کی نہیں کرنی ہے. ابھی بتا چکا ہوں کہ جب قربانی کرنی ہے تو دل میں جو برائیاں ہیں ان کو ختم کر کر قربانی کرنی ہے. کہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خواب میں کہ اے ابراہیم قربانی کرو. غیب سے یہ صدا آئی، یہ حکم آیا کہ اے ابراہیم قربانی کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور فکر کیا. پھر تفکر کرنے کے بعد صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ کو ذبح کیا، اللہ کی راہ میں ان کی قربانی کی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ادا ہو گیا، قربانی تو میں نے کر دی ہے، رب تعالیٰ نے حکم بتایا تھا کہ قربانی کرو، میں نے قربانی کر دی. اب اسی رات جب سوئے ہیں تو پھر وہی حکم آیا، ابراہیم قربانی کرو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں ہے کہ آخر میں نے تو قربانی کر دی ہے، اب کس قربانی کا حکم ہے. پھر تفکر کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد پھر وہی صبح کو 100 یا 200 اونٹ کو ذبح کیا، اللہ کی راہ میں قربان کیا. پھر جب اسی رات جب سوئے ہیں 10ویں ذی الحجہ کی رات کو جب سوئے ہیں تو پھر وہی خواب آتا ہے، اے حضرت ابراہیم اللہ کی راہ میں قربانی کرو. ابراہیم اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مولا میں نے قربانی کی لیکن میرے مولا میں عاجز آ گیا. میرے مولا آخر تو کون سی قربانی کو چاہتا ہے؟ تب میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا غیر سے آواز آتی ہے. تب فرمایا اے ابراہیم اپنی پیاری چیز کو، اپنی محبوب چیز کو جو تمہارے دل کے بہت زیادہ قریب ہو اس چیز کو قربان کرو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو